پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 84 افراد اب تک اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور اس وائرس سے اب تک 9,557 افراد بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز 2,142 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور اگرچہ گزشتہ ہفتے کے نسبت رواں ہفتے مثبت کیسز کی شرح میں کچھ کمی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اموات کی جو شرح رپورٹ ہو رہی ہے عمیر وہ آئے روز بڑھتی جا رہی ہے اور خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ اچھا بھی ایک خبر آئی اور پریشان کن ہے، اس کے مطابق معروف ادیب اور دانشور انور مقصود بھی کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ بہتر ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر پر ہی ہیں، کوارنٹین ہیں اور علاج معالجہ گھر پر ہی جاری ہے۔ خدا انہیں اور جتنے بھی مریض ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا کرے، اس وائرس سے ہمیں نجات دلائے۔ اور ایک اور جو مزید تشویش پیدا ہوئی ہے، کرونا کی جو نئی شکل ہے وہ برطانیہ میں اب سامنے آئی ہے۔ اس سے دنیا بھر میں ایک بار پھر سے جو خوف کے سائے ہیں وہ محسوس کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ ہم ابھی بھی بات کر رہے تھے کہ یورپ سمیت 40 سے زائد ممالک ہیں جنہوں نے برطانیہ کے ساتھ سفری پابندیاں لگا دی ہیں۔ گزشتہ 2 روز سے لندن سے باہر جانے والوں کی لائن لگ چکی ہے۔ لوگ لندن سے اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ یہاں سے نکل کے کہیں اور جائیں، کیونکہ یہ جو دوسری لہر کا اور نئی ساخت کا وائرس ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ 70% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے عمیر، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بچے ہیں ان میں اس کا زیادہ خطرہ ہوگا کہ بچوں کو زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ خیر، برطانوی سائنسدانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وائرس کے اس نئے حملے کو پھیلنے سے روکنا ہے تو اس کے لیے لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا۔ ایک اور پہلو جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس میں اس تبدیلی سے بچے بھی بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر پرویز حیدر صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمیں ڈرنا چاہیے یہ جو اب تبدیلی آئی ہے وائرس کی ساخت کے اندر، گو کہ وہ برطانیہ میں موجود ہے ابھی، پاکستان میں نہیں آئی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری پکڑ لینی چاہیے ابھی سے؟ اصل میں یہ وائرس جب آیا تھا نا، لوگوں کو کوئی یقین، کیا ہم ہیلتھ پروفیشنلز کو بھی یقین نہیں تھا کہ پوری دنیا میں ایسی صورتحال ہو جائے گی۔ میرا میڈیکل میں تقریباً 45 ایئرز کا ہے سٹے، دیکھتے دیکھیں کیسی سچویشن بگڑ گئی۔ اب برطانیہ میں یہ حال ہے کہ وہ 70% زیادہ اس کا تیزی سے انفیکشن پھیلتا ہے، لیکن انفیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں تو اسی لیول کا، لیکن اس کے انفیکٹیو بہت ہے، بہت تیز سے پھیلتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مطلب بڑے بڑے ملک اس کو کرونا کی ایون امریکہ جو کبھی مطلب، اور ہمارا ملک پہ تو اللہ کا خاص رحمت ہے کہ ابھی تک سچویشن کنٹرول میں، پہلی لہر میں بھی رہی ہے اور دوسری میں بھی ابھی بھی اتنی سخت نہیں ہوئی کہ جو بالکل کنٹرول سے باہر ہو، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، پوری قوم کو بہت زیادہ سیریس ہو جانا چاہیے۔ جو برطانیہ میں اس کی نئی قسم آئی ہے، اب برطانیہ ہی وہ ملک ہے جہاں پر ویکسین کا آغاز کر دیا گیا سب سے پہلے، اور اب ویکسین مفید رہے گی اس نئی شکل کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ویکسین میں سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے کہ وائرس اپنے آپ کو تھوڑا سا کچھ چینج کر لیتا ہے، میوٹیٹ کر لیتا ہے۔ جب اس لیے یہ کہنا بڑا ہی مشکل ہے کہ وہ اس نئی سٹرین کے خلاف بھی افیکٹیو ہوگی، یا 100% نہیں افیکٹیو ہوگی، کیا 70% ہوگی، 60% ہوگی۔ اس لیے ابھی بھی ویکسینز کے ٹرائلز ہی ہیں تقریباً۔ اب جیسے پاکستان میں لیول 3 کے ٹرائلز ہو رہے ہیں NIH میں، یہ وہ، لیکن دیکھیں یہ اتنی زیادہ خطرناک صورتحال ہے نا کہ اس کے بارے میں تقریباً سوچنا بھی بڑا ہی مشکل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں آپ کے پاس، اگر ذرا سا بھی اس کے لیے کوئی علاج یا کچھ میئرز ہوتے تو اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز، اتنے پروفیسرز پوری دنیا کے اب یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز نے اپنی ہاسپٹل کلینک سب چھوڑ دیے، وہ گھر میں بیٹھے ہیں، ٹیلی فون پہ کہ ہم سے ایڈوائس لے لو، صرف ٹیلی فون۔ اب جو سرجن ہے وہ ٹیلی فون پہ کیا ایڈوائس دے کہ جس نے خود پریکٹیکلی آپریشن کرنا ہے۔ تو یہ ہماری قوم کو اس کے بارے میں انتہائی سیریس سوچنا چاہیے۔ ہمارا غریب ملک ہے، ہمارا ہیلتھ سسٹم تو اتنی سٹریس برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ میں 35 سال گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں رہا ہوں، تو اور یہ مقصد
کہ اگر آپ اس کی SOPs پہ عمل کیا جائے گورنمنٹ کی انسٹرکشن پہ تو بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گا. مطلب اس کا خطرہ 5 سے 10% رہ جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب جو عام لوگ ہیں آپ کی احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عام لوگوں کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں جب کرونا آیا تھا تب تو تھوڑا ڈر ہمیں نظر آتا تھا, اب تو ڈر نکل چکا ہے کمپلیٹلی. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جب تک لوگ سیریس نہیں ہوں گے, احتیاط نہیں کریں گے, تب تک کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے گا؟ نہیں, یہ تو سیریس نہیں ہوں گے تو ہونا پڑے گا. ورنہ اب آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جو ڈیتھ ریٹ تھا 4, 5, 6, 7 تک رہ گیا تھا. ایگزیکٹلی 80 ایک پچھلے دنوں میں ایک دن 100 سے بھی اوپر گیا. اب دیکھیں پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں جیسے کوئی الکوہول یوز نہیں کی ہسٹری نہیں تھی, اللہ کا شکر ہے یہ کم پھیلا. اب انڈیا دیکھیں ہمارے سرحد کے ساتھ کیا حال ہوا ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم میں اتنی جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ بوجھ برداشت کر سکے, تو ہماری معیشت میں بھی تو اتنا نہیں ہے کہ لوگ گھر بیٹھ جائیں اور اس کو برداشت کر سکیں. لوگوں نے کام بھی کرنا ہے, روزگار بھی کمانا ہے, تو اس میں بہتر سلوشن کیا ہے ان کے پاس, کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی اس کا جو سب سے برا افیکٹ ہوتا ہے نا, ایک تو انسان کی صحت پہ ہوتا ہے. لنگس کو وہ بالکل ڈیمیج کر دیتا ہے, اور لنگس کا پھیپھڑوں کا ڈیمیج جو ہوتا ہے نا وہ irreparable ہوتا ہے. جیسے آپ نے دل کی تبدیلی کے کیس سنے ہوں گے, جگر کی تبدیلی کے کیس سنے ہوں گے, کڈنی کے تو بہت ہی عام ہیں, لیکن لنگس کے آپ نے نہیں سنے ہوں گے. وہ اتنا ایک اللہ پاک نے ڈیفیکلٹ اور اتنا زبردست سسٹم ہے کہ ہوا آ رہی ہے جا رہی ہے, اس میں چینج ہو رہی ہے, آکسیجن شامل ہو رہی ہے, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ, یہ اس کا کوئی انتظام کرنا بڑا مشکل ہے, اور اتنا بری طرح لنگ ڈیمیج کر دیتا ہے کہ لائف پاسبل ہی نہیں ہوتی. دوسرے دیکھیں ہر چیز آخر اکنامکس پہ جاتی ہے, مالی طور پہ اتنا. اب جیسے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں کھانا وانا کھا رہے ہیں, اب گھر میں کھانا ہی ختم ہو جائے, ان کے روٹی ختم ہو جائے, 10 کے بجائے 2 لوگوں کا بچ جائے, آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہوگا. ایک تو پہلے ان میں خوب لڑائی ہوگی, ایک بندہ دوسرے کو جو محبت سے رہ رہے تھے برداشت نہیں ہوگا. دوسرے آپ دیکھیں دنیا میں یہ ایگزامپلز موجود ہیں کہ جن ملکوں نے اس کو SOPs پہ عمل کر کے کنٹرول کیا ہے. اب چائنا کے بالکل ساتھ لگتا ہے ویتنام, اور چھوٹا ملک نہیں ہے, 10 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, 10 کروڑ لوگوں کا, تقریباً پاکستان سے آدھی آبادی سمجھ لیں. انہوں نے مارچ سے انہوں نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا, کنٹرول کیا ہے, SOPs پہ عمل کیا ہے اپنی عوام کو. اب یہ ماسک تو کم از کم ہے. ذرا آپ کوئی ڈاکٹروں والا ماسک لگا کے دیکھیں نا, جیسے ڈاکٹر وارڈز میں پھرتے ہیں, تو طبیعت ڈاکٹر کی اپنی خراب ہو جاتی ہے چند گھنٹے بعد. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے جس چیز سے, اب جیسے ڈائبٹیز ہے اس کا آج تک ختم نہیں ہوئی, کنٹرول ہے. کنٹرول ڈائبٹیز دنیا کے کروڑوں لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور لائف بڑی اچھی گزارتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب جو نئی ویکسین اب آ رہی ہیں اور جن کے ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں, ان میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ اس نئے وائرس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا؟ کچھ ایسا ابھی تک آیا ہے سامنے؟ دیکھیں جی سمپل ابھی تک تو ویکسین جو آئی ہیں ان کے لیول 3 کے وہ ہو رہے ہیں, کچھ لوگ لگوا رہے ہیں, اس میں یہی انہیں امید ہے کہ اللہ کرے کہ افیکٹو ہو, ورنہ 10, 30, 50, 60% بھی افیکٹو ہو تو اس سے کچھ تو اسے کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. اسی طرح جیسے پولیو کی ویکسین ہے وہ بہت زیادہ اس میں افیکٹو ہے, بہت زیادہ, لیکن اس میں بھی 2-4% فیلئر ریٹ ہوتا ہے. لیکن اس کی تو ویکسین ابھی کوئی خاص اس کے ریزلٹس ہی نہیں سامنے آئے, اور ریزلٹس بنتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا, 3-6 مہینے لگیں گے. اب ایک گروپ لگوائے اس کا پورا کافی لوگ, اس میں وہ انہیں کوئی تھوڑا بہت کچھ اس سے ایکسپوئر بھی ہو کورونا سے اور وہ افیکٹ نہ ہو, پھر ہی دیکھیں جی کچھ پھر ریزلٹس کا پتہ چلے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب وقت کیونکہ کم ہے, آخری سوال میں آپ سے کروں گی, وہ یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے, جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, ریلیاں ہو رہی ہیں, ہم روزانہ اپنے اس شو میں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ ان کو روک دیں جب تک کرونا کی صورتحال ہے. آپ ہی کوئی اپیل کر دیں, کچھ کہہ دیں کہ ان کو روک دیں, تبھی کرونا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں گے تو کیسے ہم لوگ بچ سکیں گے اس وائرس سے؟ دیکھیں جی یہ چیز تو بالکل ناقابل برداشت ہے, اور خدا کے لیے غریبوں کی صحت سے نہیں کھیلنا چاہیے. آپ خود جب اپنی
8-10 لوگوں کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, سب نے ماسک لگائے ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ 10-20-50 ہزار لوگوں کو بلا لیتے ہیں, اور کیا ہے جی آج وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ آج آپ اپنے سوشل میڈیا سے کسی نہ کسی طرح سب کو پوری بات پہنچا سکتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے اس میں کرنے کی؟ ملک قوم کا تو سوچنا چاہیے. میں آپ کہتا ہوں ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو ملک کی اکانومی پہ بوجھ پڑتا ہے. 10 بیمار ہوتے ہیں اس سے 10 گنا پڑتا ہے, 100 بیمار ہوتے ہیں اس سے 100 گنا پڑتا ہے. تو ہمیں بڑی دھیان رکھنا چاہیے اپنی اکنامکس. بالکل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت یہاں پر آئے, اور آپ نے عوام کو بھی بتایا کہ ہمیں بتایا کہ اب آپ لوگ سن رہے ہیں تمام لوگ کہ کتنا زیادہ ضروری ہے ہمیں سیریس ہو جانا چاہیے, کیونکہ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ شروع میں اس کو سیریس لیا تھا وائرس کو, اور اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہم بہت زیادہ ایزی ہوتے جا رہے ہیں, ویسے ہی باہر گھوم رہے ہیں, ویسے ہی مالز میں ہمیں رش نظر آ رہا ہے, مارکیٹس بھری پڑی ہیں, تو سیریس ہو جانے کا وقت جو ہے نا بھی کورونا ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات کی کہ ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے خاندان بلکہ ملکی اکانومی پر بھی وہ بوجھ بن جاتا ہے. تو 10 افراد ہوتے ہیں تو سوچیں کتنا بوجھ بنتا ہے, اور اس کورونا سے کتنا بوجھ بڑھ گیا.